استقبال کرو اور نعرے دی گونج ناستے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علامہ محمد مختار شاہ صاحب، علامہ محمد مختار شاہ صاحب، مسلک اہل سنت جماعت، کا شہنشاہ، الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبت والثناء والکبریاء والعلا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوى مالک یوم الحشر والجزاء مائی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المخزون عالم ما کان وما یکن نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد یا صبح صاحب علیہ لا ولا وسیم جسیم رزیم نظیم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوی له ولا جسیم جسم 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 لا ولا قسیم قسم 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 لا ولا فریق فرق فرق لا ولا مسیل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبیته وملوکیته وملکه وملکه وملكه وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماء وحده مورا ومبرا ومنزه ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا واجملنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد صل على قال محمد صل على منال محمد صل على جمال محمد صل على جلال محمد صل على اقبال محمد صل على مال محمد صل على نوال محمد صل على نقل فضل وصل اصل محمد صل على بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صل على جفون جفن جفان محمد صل على دور اسر محمد صل على عنان بدر محمد صل على روضة جدار قبر محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الرجس الخبيث المخبث الشيطان اللعين الرجيم وقبيله ونفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ Before starting speech, I want to tell you only Wahhabis that I will stay only 2 months. Don't worry. میں صرف دیوبندی وہابی حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف 2 مہینے یہاں ہوں، میں چلا جاؤں گا، پریشان نہیں ہونا، یہ میں نے بولا ہے۔ تو اپنے بھی جو مولوی ہیں ان کو بھی گزارش ہے کہ میں صرف 2 مہینے ہوں۔ مجھے محبت کھینچ لائی خدا کی قسم آپ لوگوں کی،
سرما صاحب کی اتنی محبت اور آپ لوگوں کا اتنا پیار کہ میں آتے ہی سب سے پہلے آپ کو بتلایا. میں سمجھا کہ وہاں اگر رہوں گا تو چھٹیاں ہی گزاروں گا، کم از کم جمعہ تو اس مسجد میں پڑھا جاؤں. شاید کسی کے دماغ میں کوئی میری بات سمجھ میں آ گئی تو میری بخشش کا بھی سبب بن جائے گا، اس کی بخشش کا. ویسے تو یہ بات ہے کہ سٹائل چینج ہو چکا ہے، وہاں انگلش میں لیکچر دینا پڑتا ہے، ٹو ڈیلیور لیکچر ان انگلش اونلی بیکاز دے انڈرسٹینڈ اونلی انگلش. لیکن یہاں پرابلم ہے، وہاں ڈیوریشن بھی چینج ہو چکا، سٹائل بھی چینج ہو چکا. آپ لوگ ایم اے تک پہنچ چکے ہو، ان کو بھی میٹرک سے لے کے اوپر جا رہا ہوں. لیکن اللہ کا اتنا کرم ہے کہ 64 مساجد ہیں وہاں، 64 میں سے باقی سب وہابیز کی ہیں اور یہ 3 سنیوں کی ہیں. لیکن رب کا اتنا کرم ہے کہ 3 سالہ دور میں پہلے وہ سعودی عرب کو فالو کر کے عید کرتے تھے. یہ آپ کے اس خادم کی محنت ہے اور اس کی تبلیغ کا اثر ہے کہ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ سعودی عرب میں چاند نکلا ہے، اب کہتے ہیں ہم نے چاند دیکھا ہے. میں نے کہا ابھی دیکھنے پہ آ گئے ہو، اب مدینے والا بھی کبھی چاند دیکھ لو گے. تو بس یہی مشن لے کے چلا ہوں. باقی کچھ بیچارے بڑے سے لوگوں کو یہ ہوگا کہ مختار فلاں کام کے لیے گیا، فلاں کام کے لیے. سرما صاحب کی مسجد میں تھا، خدا کی قسم پیسوں کی کمی نہیں ہے مجھے، بس پرابلم یہ تھی کہ شاید ادھر سے آرڈر آیا اور جس مسجد میں گیا وہ بھی غوث اعظم مسجد ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس وقت 34 ایکڑ زمین لی ہے اور اس پہ انشاءاللہ مدرسہ بنے گا اور سنی تیار ہوں گے وہاں سے. تو میں جہاں بھی رہوں میں آپ کو نہیں بھولوں گا، آپ لوگوں نے مجھے گھڑ کے بنایا ہے، میں آپ کو بھول نہیں سکتا. تم میرے مائی باپ ہو، میرے بیٹے ہو، میرے بچوں کے برابر ہو، میرے بھائیوں کے برابر ہو. اس لیے دماغ میں کبھی بھی نہ، تم میری قبر پہ بھی آؤ گے تو خدا کی قسم اندر سے تمہارا ہی نام نکلے گا. تم لوگوں نے تم لوگوں نے مجھ سے بہت پیار کیا ہے، اپنے گھر کے فیملی کی طرح تم نے مجھے سمجھا. باقی دشمنی تو ہر جگہ ہوتی ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو اب دیکھو کہ یہاں کے ہر سال کے بعد ایک کتاب لکھتا تھا، وہاں جب سے گیا ہوں دا امپورٹنس آف اسلام، میری بک اب انگلش میں آ رہی ہے، لیکن دیر لگ جاتی ہے. یہاں اب دشمن جو ہوتا ہے یہ پاپولر کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس سے فرق نہیں ہوتا. چلیے تقریر شروع کرتے ہیں، چھوڑیے اس بات کو. گفتگو کیا ہے؟ رب نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. گفتگو کو ذرا سمجھیے گا، نعرے ذرا کم کر دیجیے، میں نعرے آپ سے بیٹھ کے پھر سن لوں گا. میرے جملے ذرا آپ کی نظر ہو جائیں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. بھائی آیت میں اللہ اور رسول اکٹھا آ گیا نا، بس مسئلہ تو یہی ہے. بیٹے خاموشی سے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی ہمیں اطاعت دونوں کی کرنی ہے. توجہ رہے ذرا گفتگو کو بڑے انداز سے. اطاعت دونوں کی کرنی ہے. اب دونوں اکٹھے ہو گئے، جو صفت وہاں آ رہی ہے وہی صفت یہاں آ رہی ہے. آگے ذرا چلیے. لوگ مساجد میں حضور کے نام کو جدا کرتے جا رہے ہیں، باہر حضور کے نام کو جدا کرتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ حضور کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ لکھنا گوارا نہیں کرتے. لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں کہ قرآن تو خالصتاً آسمانی کتاب ہے، نہ تو یہ دیوبند سے آئی ہے نہ تو سعودی عرب سے آئی ہے، کیونکہ سعودی عرب سے جو کتاب آتی ہے اس میں سے حدیث نبی کی شان کی نکالی جا رہی ہیں. آپ کی ایک حدیث تھی جس پہ آپ عمل کرتے ہو کہ تحت سرہ، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ مولا علی سے نقل ہے. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث تھی. سعودی عرب سے یہ کتاب چھپی، حدیث بیچ میں سے نکال دی. کے اندر حضور کے نور ہونے کی حدیث تھی. عبد الرزاق نے لکھی، یہ استاد ہیں امام بخاری کے، اس سے یہ حدیث سعودی عرب نے نکال ڈالی. تو سعودی عرب جو ہے وہ ایسی اچھی اچھی چیزیں اندر سے نکالتا جاتا ہے، لیکن قرآن تو نہیں نہ نکال سکیں گے. نہ یہ انڈیا سے آیا نہ سعودی عرب سے آیا، خالصتاً آسمانی کتاب ہے، اس میں تو سچ ہوگا. چلیے. اطیعوا اللہ، اللہ کا نام ہے، ساتھ رسول کا. جو صفت ادھر آ رہی ہے وہ صفت ادھر آ رہی ہے. میں قرآن پڑھتا چلتا ہوں، اگر حدیث کہوں گا تو مولوی بیٹھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان پڑھی نا. چلیے. الرحمن،
علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا. تو سکھانے والا انگلش میں اسے ٹیچر بولتے، عربی میں اس کو معلم بولتے، اردو میں یہی استاد اور معلم دونوں استعمال ہوتے. تو قرآن کا معلم اول کون ہے؟ اللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ میں رب نے کیا کہا؟ منصب رسالت کو واضح کرتے ہوئے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. رسول معلم قرآن ہے، خدا بھی معلم قرآن. سورہ رحمان نے کہا وہی صفت ادھر آئی. اب ذرا سوچ کے کہنا، وہاں بھی امریکہ میں بھی مجھ پہ سو ہو رہا ہے میرے خلاف، کہ بولتے ہیں کہ اس نے آ کر تنگ کیا. میں نے تنگ نہیں کیا، تم کے ذرا تھوڑا آئینہ دکھایا، تمہیں معلوم نہیں تھا. وہ میرے خلاف سو کرنے، سو کرو جو مرضی کرو، لیکن اتنا کہو کہ سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں. بس یہ نہ کہو کہ میں کہتا ہوں، یہ کہو کہ سچ کہتا ہوں یا جھوٹ کہتا ہوں. سنیے، معلم قرآن، معلم اول اللہ. سورہ رحمان میں کہا. پھر رب نے نبی کے منصب کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرآن سکھاتا ہے. تو معلم وہ بھی ہے، معلم یہ بھی ہے. گفتگو ذرا آگے بڑھ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار عالم نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ وہ ہے کہ جو پاک کرتا ہے. ہمیں سمجھ آ گئی قرآن میں کہ اللہ جو ہے وہ پاک کرتا ہے. یہی صفت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہا اے نبی کا منصب یہ ہے کہ وہ قرآن سکھاتا ہے، حدیث بتلاتا ہے اور دلوں کو پاک کرتا ہے. تو پاک کرنے کی صفت اس کی بھی ہے، پاک کرنے کی صفت اس کی بھی ہے. سلسلہ آگے بڑھتا گیا. ذرا صفات پہ گفتگو ہو اور یہ بات ذہن نشین ہو جائے تاکہ بات لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ صفت کا مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گفتگو کو بڑے غور سے سنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا سنیے. سورہ توبہ. اس قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو سارا قرآن نبی کی شان کو واضح کرتے ہوئے نظر آتا ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ اللہ ان اغناہم اللہ ورسولہ. اللہ نے ان کو غنی کیا اور رسول نے ان کو غنی کیا اپنے فضل سے. تو غنی کرنے والا اللہ اور غنی کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی آیت ذہن میں ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو اکٹھا مسجد میں نہیں لکھو، یا حیو یا قیوم لکھو، لیکن توجہ ہے ذرا. اغناہم اللہ ورسولہ. پیچھے آ جائیے. سورہ توبہ میں پھر گفتگو کی کہ حرام کرنے کا اختیار اللہ کو، حرام کرنے کا اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا کہا؟ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. حرام اللہ بھی کرتا ہے، حرام اختیار کرنے کے، حرام کرنے کا اختیار نبی کے پاس بھی ہے. چلیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھ گئی. پروردگار عالم بھی غنی کرتا ہے، رسول بھی غنی کرتا ہے. حرام کرنے کا اختیار اللہ کے پاس بھی، حرام کرنے کا اختیار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی. ذرا گفتگو یاد رہے کہ اللہ اور رسول. پھر چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا قضى الله ورسوله. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لے تو پھر کسی کو ان یکون لهم الخیارہ، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بدل ڈالے. آگے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کسی مومن کو مناسب نہیں ہے، زیبا نہیں دیتا، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم کو بڑھا دے. بھائی یاد آ گیا اللہ اور رسول. بھائی یاد پڑ رہا ہے نا. چلیے اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا. وہ انعمت علیہ، اور تو نے انعام کیا. تو انعام کرنے والا اللہ اور انعام کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. بھئی اللہ رسول ذہن میں ہے. چلیے اب آ جائیے، کلمہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، اور شروع ہوا محمد رسول اللہ. بھئی یہ لفظ اللہ خدا کا اسم ذاتی ہے اور محمد ہمارے نبی کا زمینی اسم ذاتی ہے. توجہ رہے. پہلے جملے کلمے کے دو ہیں لیکن اس کو ہم کلمہ بول دیتے. جملے دو ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک، محمد اللہ کے رسول ہیں دو. لیکن جب کلمہ لکھتے ہو تو کیسے لکھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ، آخر میں اللہ آیا. جب دوسرا سٹارٹ کیا تو محمد رسول اللہ. محمد اور اللہ دونوں ساتھ آ گئے. یہ لفظ اللہ اینڈ پہ ہے، ادھر سٹارٹ پہ محمد کا نام رکھا. دنیا کو بتا دیا. دنیا والوں سناؤ، میں بیچ میں واؤ بھی لا سکتا تھا لیکن اپنا نام اللہ آخر میں رکھا، سٹارٹ میں محمد کا رکھا تاکہ جدائی نہ ہو. میرے نام تم مسلمان تبھی بنو گے جب دونوں کو ملا کے پڑھو گے. ابھی سننا، لوگوں نے جدا کرنا شروع کر دیا، رب نے ملانا شروع کر دیا. لیکن جواب آیا کہ تم رب کے ساتھ نبی کو شریک کر دو. میں نے کہا نہیں، رب بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، رب کے برابر کوئی نہیں ہے، کوئی
کوئی نبی اس کے برابر نہیں، کوئی ولی اس کے برابر نہیں. جو نبی کو یا ولی کو رب کے برابر سمجھے یا کسی نبی یا ولی کو اللہ سمجھے، اس جیسا مشرک دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس قدر توحید واضح ہو جانے کے بعد لیکن اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرے تو اس جیسا بدبخت کوئی نہیں ہے. توجہ رہے ذرا، دونوں کو اللہ قرآن میں ملاتا ہے. لیکن میں نقطہ عرض کر جاؤں، حضور محبوب ہیں، شریک نہیں، رب کی صفات کے مظہر ہیں، رب کی صفات کے مظہر ہیں. اب اگر صفات کا مظہر بننا شرک ہے تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ اب دیکھو سرما صاحب میں کتنی خوبی ہے، اتنا امیر آدمی ہو کر مسجد کو خود صاف کرتا ہے. یہ خوبی اس نے خود پیدا کی؟ نہیں، رب نے دی. سبحان اللہ. تو جو کوئی آدمی کسی کو خیرات دیتا ہے، وہ خوبی اس نے خود پیدا کی؟ نہیں، اس کی ایک صفت کا مظہر ہے. کوئی آدمی دین کا کام کرتا ہے، اچھائی بتلاتا ہے، تو کیا یہ صفت اس نے خود پیدا کی؟ نہیں، اس کی صفت کا مظہر ہے. تو دنیا میں جتنی خوبیاں ہیں وہ تمام کی تمام اس کی صفات کی مظہر، کسی میں کوئی خوبی. اب اگر ہمارا مولوی بڑے گلے کے ساتھ لمبا تقریر کر جائے، اگر بڑی مسجد میں بیٹھ کے اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتا، یہ خوبی تیری ہے؟ نہیں، تو بھی کہے گا کہ اس نے دی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مولوی ہے وہ باہر جا کے تقریر کرایا، خوبی تیری ہے؟ بولے نہیں، یہ اس کی صفت کا مظہر. اس نے کہا تو بھی تو یہی کہہ رہا نا. تو انسانوں کے اندر جتنی خوبی ہے وہ تمام کی تمام اس کی صفات کا مظہر ہے. تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تو اللہ کی صفات کا مظہر بنے تو شرک نہیں، تو جب محمد اس کی صفات کا مظہر بن جائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر ہیں. یہ تمام کمالات و خوبیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کی عطا کرتا ہے. تو اسی لیے ہمیں آرڈر آیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی کرو. لیکن پرابلم پڑ گئی، ہم اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ وہ تو ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، اس کی آواز کو سن نہیں پاتے، اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، ہم میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. پروردگار عالم تیری اطاعت کیسے کریں؟ تو کہتا ہے کہ مجھ سے آگے نہ چلو، تو چلے گا تو آگے چلیں گے. تو کہتا ہے کہ مجھ سے آگے کام نہ کرو، تو کام کرے گا تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تیرے برابر تو کوئی نہیں. تیری آیت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، کہا میں سمجھا دیتا ہوں. قرآن جو ہے یہ واضح کرتا ہے آیات کو، تو رب نے جملہ ختم کر دیا. اطیعوا اللہ کہا، اطیعوا الرسول کہا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید محمد لوگوں کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے، تو اللہ نے آیت نازل کی. نہیں، بات مشکل ہے تمہارے لیے کہ تم میری اطاعت کیسے کرو گے؟ میں تو تمہیں دکھتا نہیں ہوں، میری بات تم سمجھ نہیں سکتے، میری آواز کو سن نہیں سکتے. لیکن سنو، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کے پیچھے چلا وہ میرے پیچھے چلا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مٹاؤ یا رسول اللہ مسجد سے. وہ کہتا ہے جو میرے پیچھے چلا، وہ جو رسول کے پیچھے چلا وہ میرے پیچھے چلا. گویا کہ رسول کو رسول سمجھ کر جب جو بھی کرو گے حقیقت میں وہ نائب خدا ہے، وہ کوئی شرک نہیں ہوگا. میں بڑا پرابلم میں پھنس گیا. میرے پاس تبلیغی جماعت بھی آتی ہے، میں آنے دیتا ہوں، آپ لوگ ان کو آنے دیا کریں. یہی تو پرابلم ہوئی کہ ان کو آنے نہیں دیا. میں 11 سال یوں تقریر کی، کار میں بیٹھا ہو گیا، مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ ان کو آنے دینا چاہیے. میری مسجد میں آ گئے. میری مسجد میں جب پہنچے تو میں نے کہا حضور تشریف رکھیے. میں ان کو ملا. معلوم ہے یہ تبلیغی جماعت کیا کرتی ہے؟ سنو، یہ کرتی ہے، یہ 3 بندے ان کے پکے ہوتے ہیں اور 4-5 ان کے کچے ہوتے ہیں. یہ ان کچوں کو ساتھ لے کے تمہاری مسجد میں آتی ہے. تمہارا مول بھی ان سے ملتا نہیں ہے، وہ بتلاتے دیکھا ان کا اخلاق اچھا نہیں، حالانکہ ان کا اپنا اخلاق اچھا نہیں. میں وہاں 4 آدمیوں کو کاروں پہ بٹھا کے لے گیا. میں نے کہا چلو شارلٹ میں چلتے ہیں تبلیغ کرنے. خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے. میرا ساتھی گیا، اس نے اجازت لی مولوی صاحب سے. میں نے مولوی صاحب سے بولے کہ I want to speak, I want to deliver the lecture. بولے you can't deliver the lecture because your فرقہ is different. تو تبلیغ نہیں کر سکتا اس لیے کہ تیرا فرقہ ہم سے جدا ہے. تو میں نے کہا پھر وہاں کیا لینے آتے ہو؟ اگر تیری مسجد میں میں نہیں بول سکتا تو تو میری مسجد میں کیا لینے آیا تھا؟ سنا، میں نے کہا دیکھ لیا، یہ ان کے اخلاق ہیں، ان کو بٹھایا کرو. میرے پاس آئے تو میں نے تبلیغی نصاب کھول لی، نیلے رنگ کی. نیلا کلر یاد رکھنا. نیلے کلر کی کھول کے میں بیٹھ گیا. میں نے کہا سنیے، میں نے بیچ میں سے درود شریف کا باب نکالا.
اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا. حالانکہ میرے پاس دعوت اسلامی کی بک ہے لیکن میں نے نہیں کھولی. میں نے کہا یہی کھول کے میں شروع ہو گیا. پھر میں نے بند کر دی. میں کہا حضور ایک بات بتائیں گے؟ میرے پاس ایک اور بھی ہے. میں نے دوسری نکالی, اس کا نام فضائل اعمال. میں نے کہا حضور اس میں وہ بات کیوں نکل گیا؟ چپ. میں نے کہا تبلیغی نصاب میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے, فضائل اعمال میں کیوں نہیں؟ وہ غلط تھے یا تو غلط ہے؟ اگر تو کہے وہ غلط تھے تو بیٹا کیسے صحیح ہو گیا؟ اور اگر کہ تو صحیح ہے تو پھر ان کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ میں نے پھر کیا ہوا کہ ابھی جو مجھ پہ سو ہونے لگا تو میں نے پرانی بکس منگوائی, اور یقین جانیے میں نے 20 سال پرانی منگوائی, ان میں عبارتیں نہیں ہیں. ابھی سب لوگ ذرا دھیان سے رہا کرو, انہوں نے عبارتیں صاف کر دی. میں نے پھر 100 سال پرانی کتاب منگوائی, اس میں وہ تمام عبارات ہیں میں نے اپنی باری میں رکھ دی کیونکہ مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا. لیکن بعد میں ہوا کہ یہ پیچھے ہٹ گئے. میں نے 100 سال پرانی کتابیں منگوائی, اس میں تھا. تو میں نے پھر کہا مجھے بتلاؤ یہ کیا چکر ہے؟ وہ جی یہ صاحب آئے ہیں, یہ 14 سال سعودی عرب رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کیا کروں؟ قرآن میں تو نہیں آیا کہ سعودی عرب کی پیروی کرو. قرآن میں ہے کہ سعودی عرب کی پیروی کرو؟ نہیں. قرآن میں ہے کسی عربی کی پیروی کرو؟ نہیں. حضور نے کہا تھا سعودی عرب کی پیروی کرنا؟ نہیں. حضور نے کہا تھا قرآن اور حدیث کی پیروی کرنا. میں نے کہا اگر میں سعودی عرب کی پیروی کروں تو ذرا سنو, آج یہ سب فراڈ ہے دنیا میں کہ جی قرآن و حدیث میں سے دکھائیں. میں سعودی عرب گیا, سب سے پہلے مجھے سرما صاحب نے بھیجا. اس کے بعد پھر میں جاتا رہا. میں نے وہاں جا کے دیکھا, دیکھو کیا کہتے ہیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہوں. سعودی عرب میں نے سارا گھوم کے دیکھا, کسی کے سر پہ پگڑی نہیں دیکھی. کسی کے سر پہ پگڑی, شاہ فہد کے سر کے اوپر, شاہ فہد کے گھٹنے رہ گئے, مر نہیں رہا, اللہ اس کو مارے گا نہیں مارے گا, اس کو ذلیل کر کے مارے گا. توجہ رہے گا, گھٹنے رہ گئے. اور جب بھی کبھی کوئی سربراہ جاتا ہے تو یوں بیٹھ جاتا ہے, ہل نہیں سکتا, کوئی پتہ نہیں کون کیا کر رہا ہے. کتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے. چلیے, سر کے اوپر کیا رکھا ہے؟ رومال, اس کے اوپر وہ گدے چرانے والا چھانٹا. لٹرلی آئی ایم ٹیلنگ یو ٹروتھ, یہ گدے چرانے والا چھانٹا ہے. اس سے پہلے وہ گدے چراتے تھے, اور جب ملک بنا تو قومی نشان بن گیا. اور اگر قرآن و حدیث پر عمل ہے تو پگڑی کیوں نہیں؟ اگر پگڑی نہیں تو سب فراڈ ہے. میں نے کہا بتا, ہم سعودی عرب کا قومی تو جو ہے, اور ابھی 100 سال کا جشن منایا گیا. تم میلاد مناؤ تو پتھر پڑیں. میں نے مووی دیکھی ہے, میرے پاس 100 سالہ وہ پوری رپورٹ موجود ہے, وہ چھپی, اور میں نے مشیگن میں میرا لیکچر تھا دیٹ ٹائم, میں نے وہاں سے لی منیر الدین صاحب سے. میں نے کہا کہ I want to take this. Okay, you can take it. میں نے لی, اس کو میں نے پڑھا. 100 سالہ جشن منایا گیا, ٹی وی میں مووی دکھائی گئی. اس مووی کے اندر یہ تھا کہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں. یہ قرآن و حدیث ہے. کیوں دنیا کو دھوکہ دیتے ہو؟ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام تم لوگوں نے کیا. سنو, اگر قرآن و حدیث پر عمل ہوتا تو پھر سعودی عرب کے ہر بندے کے سر پہ پگڑی ہوتی, گدے چرانے والا چھانٹا نہ ہوتا. تو نبی نے کہا جب تمہارے دماغ میں میری محبت کی سوچ نہیں ہے, میں اپنی پگڑی رکھوں گا نہیں, گدے کا چھانٹا رکھوں گا. تو جو ہے نا, تو کیا کہا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اب اطاعت کا ترجمہ آج میں سمجھا گیا تو مختار کا ہونا کامیاب ہو گیا. اطاعت کا ترجمہ, اطاعت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کے پیچھے پیچھے چلنا. نبی نے پگڑی پہنی تو پگڑی پہنو, یہ اطاعت ہے. نبی نے داڑھی رکھی تو داڑھی رکھو, یہ اطاعت ہے. نبی نے جبہ پہنا تو جبہ پہنو تو اطاعت ہے. نبی نے ایسے کپڑے پہنے ویسے پہنو تو اطاعت ہے. نبی نے یوں نفل پڑھے نفل پڑھو تو اطاعت ہے. تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنا اطاعت ہے. تم روزہ رکھو تو روزہ رکھنا اطاعت ہے. میں نے کہا اچھا یہی اطاعت ہے. اب نوجوان تمہارا لیول بہت ہائی ہو گیا. کوئی بھی بڑے سے بڑا مولوی آ جائے تم سمجھو گے. میری اس گفتگو کو سمجھنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ اطاعت نام ہے پگڑی کو سر پہ رکھ لینا. نہیں, بڑا مشکل جملہ ہے نا, لیکن تم مجھے سننے کے عادی ہو. تم سمجھتے ہو کہ میں کیا بیس بناتا ہوں اور کیا نتیجہ نکالتا ہوں. تو جو ہے کیا پگڑی پہننا اطاعت ہے؟ نہیں. مختار جی تو نے جملہ کیا کہا؟ نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں برداشت کر جائیے. پگڑی پہننا اطاعت ہے؟ نہیں. داڑھی رکھنا اطاعت ہے؟ نہیں. اللہ کو ایک ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. پریشان ہو گئے نا, بلکہ چپ ہو گئے. ابھی بول رہے تھے اور مختار کا یہ جملہ سن کے چپ ہو گئے. خدا کو ایک ماننا اطاعت ہے؟ نہیں. وہ بھائی جملہ ہے نا. کیا یوم آخرت کو ماننا اطاعت ہے؟ نہیں.
کیا حضور کو رسول ماننا اطاعت ہے؟ نہیں بھائی، بڑا بھاری جملہ بول گیا میں، لیکن میں معذرت چاہوں گا چند منٹ کے لیے میں اب قرآن کھولنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی سورہ بقرہ تو پڑھی ہوگی نا، بارہا پڑھتے ہیں، لیکن کیا کروں، سعودی عرب کا چھپا ہوا قرآن لے لیا، کیا کروں کہ وہاں قرآن بھی ان کی مرضی سے چھپتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی مووی بن رہی ہے نا، تو کیسز بھی بن رہی اور تمہارے دماغ چل رہے ہیں۔ وامین الناس، کچھ لوگ من یقولو کہتے ہیں آمنا باللہ، we believe in Allah, we believe in the day of judgment, وما هم بمؤمنین، they are not مومن، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کو مانا مومن نہیں ہے، یوم آخرت کو مانا مومن نہیں ہے۔ چلیے سورہ منافقون میں لیے چلو، سورہ منافقون شروع ہو گئی۔ اذا جاءک المنافقون، تیرے پاس منافق آئے، قالو کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، بلکہ یہ لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی یہ آیت کبھی ذہن سے گزری کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، پر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہے؟ تو پھر قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ بھائی جملہ سمجھ گئے، شاید کہ جملہ آپ کی نظر ہو گیا۔ بھائی میں حدیث نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے، کہہ دیتے ہیں مختار مقررانہ انداز میں دماغ پھیر دیتا ہے۔ نہیں، دماغ نہیں پھیرتا، بات ہی ایسی ہے کہ تیرے کان بند کر دیتا ہوں میں، بات نکلے گی نہیں۔ سن، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کی شلواریں ادھر ہوتی ہیں۔ میں نے کہا چھوٹے بھائی کی ہے۔ بولے داڑھی اتنی ہوتی ہے، میں نے کہا سکھ کی اتنی ہوتی ہے۔ میں کیلیفورنیا لیکچر کے لیے جا رہا تھا، میں ایئرپورٹ سے جب جہاز چینج کرنے لگا تو میرے ساتھ ایک سکھ کھڑا ہوا، ایک یہودی کی نشانی یہ ہے کہ وہ ٹوپی پہنتا ہے یہاں اتنی سی۔ یہودی نے اس کو بھی سلام کیا، مجھے بھی سلام کر لیا۔ میں نے کہا اس نے سمجھا ہوگا یہ بڑا ہے، جب اس نے داڑھی دیکھی، میں نے کہا داڑھی نہ دیکھ، دل دیکھ۔ ابھی گفتگو میری وہی ہے، اللہ کو ایک مانا تو رب کہتا ہے مومن نہیں ہے، آخرت کو مانا رب کہتا ہے مومن نہیں ہے، رسول کو مانا پر رب کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ توجہ رہے ذرا، اب میں حدیث پڑھنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک گروہ آئے گا کہ جو قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، نمازیں پڑھیں گے اور سچے مومن اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں سے کم سمجھیں گے، لیکن ایمان سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکل گیا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب میری گفتگو سب نوجوانوں کی نظر، اللہ کو مانا اطاعت نہیں ہے، بڑا بھاری جملہ ہے۔ یوم آخرت کو مانا ابھی بھی اطاعت نہیں ہے، رسول کو رسول بھی مانا ابھی بھی اطاعت نہیں ہے، نمازیں بھی دھڑا دھڑ پڑی ابھی بھی اطاعت نہیں ہے، سروں پہ پگڑی سجا لی۔ اب میں آپ کو ذرا تاریخ میں لے جاؤں، یہ جتنے منافق تھے کہ جن کے نام پر صورت آ گئی اور حضور نے جمعے کے دن مسجد سے ان کو نکالا، مسجد کے دن نکالا نا، یاد ہے نا، جمعے کے دن مسجد سے نکالا، یاد ہے نا، تو جمعہ پڑھ رہے تھے تبھی تو نکالا، تبھی تو نکالا۔ تو مسجد میں آ گئے تھے تو نماز پڑھنے آئے تھے نا، تو مسجد سے نکالا، تو نماز پڑھنا بھی اطاعت نہیں ہے، توجہ رہے، صرف نماز بھی اطاعت نہیں ہے، توجہ رہے، صرف داڑھی رکھنا بھی اطاعت نہیں ہے، توجہ رہے، صرف اللہ کو مان لینا، صرف قیامت کو مان لینا، صرف رسول کو مان لینا۔ اب میں پرابلم میں ہوں کہ اطاعت اے اللہ بتا اطاعت ہے کیا؟ چلیے ایک جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا آرڈر ملا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دو اگر اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے نوکر بن جاؤ، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میری پیروی شروع کر دو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے تابع ہو جاؤ۔ ذرا توجہ رہے، اب جب یہ حکم آیا اب ہم دنیا میں دیکھنے لگے، ہمیں ہر آدمی پگڑی سجاتا نظر آیا۔ اب پتہ نہ چلا کہ نبی کی تابع فرمانی کر کون رہا ہے، ہم مصیبت میں پڑ گئے۔
کیونکہ ہمیں وہ گروہ تلاش کرنا ہے جو سچا نبی کا تابع ہے، کیونکہ صرف اطاعت تو منافقوں نے کی۔ اب اطاعت اصل ہے کیا؟ ہم چلے، دیکھا پگڑیاں سجی ہیں، ہم نے دیکھا کہ تبلیغیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا جہاد منافق کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ مسجد منافق بنا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ امامت لوگ وہاں کرا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ نبی کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ اللہ کو مان رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ قیامت کو مان رہے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا وہ رسول کو رسول کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مومن نہیں۔ ہم بڑے پرابلم میں پڑے، ہم نے کہا چلو ڈھونڈتے ہیں کہ سب سے سکہ بندہ کون ہے۔ پتہ چلا امام بخاری۔ اور آپ کو خوش نصیب ہیں آپ کہ امام بخاری بہت بڑے بدعتی ہیں، یہ مبارک ہو آپ کو۔ مجھے میرے جملے بڑے بھاری ہیں لیکن پہلا جمعہ ہے، بتائیے امام بخاری بہت بڑے بدعتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے مختار کو کیسے؟ سنیے، امام بخاری کی بات سب کو یاد ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حدیث لکھنے لگتا تھا پہلے غسل کرتا تھا، پھر 2 نفل پڑھتا تھا، پھر حدیث لکھتا تھا۔ میرا پوری دنیا کو چیلنج ہے، یہ بدعت کس نے ایجاد کی؟ حضور حدیث بولنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت ابو بکر پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت عمر حدیث بیان کرنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت عثمان غنی حدیث بیان کرنے سے پہلے ان کی بڑی حدیثیں ہیں، کیا وہ غسل کرتے تھے؟ نہیں۔ نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ حضرت علی ان کا ایک صحیفہ تھا، کیا حدیث لکھنے سے پہلے نہاتے تھے؟ نہیں۔ غسل کرتے تھے؟ 2 نفل پڑھتے تھے؟ نہیں۔ 4 خلفائے راشدہ میں یہ دلیل نہیں ملے گی، اور کسی صحابی سے بھی نہیں ملے گی کہ وہ نہانے سے حدیث بیان کرنے سے پہلے نہاتے ہوں یا غسل کرتے ہوں اور 2 نفل پڑھتے ہوں۔ نہیں۔ تو امام پھر بدعت کی یہی تو تعریف کرتے ہو نا کہ جو حضور نے نہ کی ہو اور صحابہ نے نہ کی ہو۔ تو امام بخاری نے بدعت کی کہ نہ کی؟ کتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف میں؟ تو اب اگر ہم بدعتی ہیں تو ہمارے سردار امام بخاری ہیں۔ بخاری نہیں، امام بخاری۔ اگر بدعتی ہونا برا ہے تو پھر امام مالک بھی بدعتی۔ کوئی آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا، لونڈی سے بولتے جاؤ پوچھو کون ہے، اگر کوئی مسئلہ سننے والا ہوا تو مجھے بتانا، اگر حدیث سننے والا ہوا تو کہنا ذرا رک جاؤ۔ دروازے پہ آئیں، آپ کیوں تشریف لائے؟ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام مالک تشریف لاتے اور ویسے ہی مسئلہ بتا کے چلے جاتے۔ Who is at the door? I want to listen to hadith, the sayings of the Prophet. Okay, stay here. First of all, I will take the shower, then I will tell you the hadith. رکو یہی، میں اندر جاؤں گا، میں نہاؤں گا، نئے کپڑے پہنوں گا، خوشبو لگاؤں گا، پھر حدیث سناؤں گا۔ میرا چیلنج ہے، صرف گجرات کو نہیں، اب تو میری آواز 52 اسٹیٹوں میں ہے، میرا لیکچر 24 آور انٹرنیٹ پہ رہتا ہے، میری اپنی ویب سائٹ ہے، اس میں میرے تقریباً 30 لیکچر ایٹ اے ٹائم رہتے ہیں۔ میرا چیلنج اب پوری دنیا کو ہے۔ آگے میں گجرات میں بولتا تھا، مسلسل پوری دنیا میں مجھے لوگ سنتے ہیں انٹرنیٹ پہ۔ یہ بات نہیں، یہ چیلنج ہے تمہیں۔ اگر حضور کے دور کی بات نہیں ہے اور صحابہ کے دور کی بات نہیں ہے تو بدعت ہے۔ تو امام بخاری نے غسل کیا، قرآن کی حدیث تو دے، قرآن کی کوئی جملہ تو لا، کوئی حدیث ہی لے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ حدیث بیان کرنے سے پہلے نہانا اور 2 نفل پڑھنا۔ اور امام مالک نے جو یہ کیا تو کیا وہ حضور نے کہا تھا کہ پہلے خوشبو لگانا اور نیا سوٹ پہنا اور پھر امام مالک کے لیے ایک تختہ ہوتا تھا، اس تختے پہ بیٹھ کر حدیث بیان کرتے تھے؟ یہ ساری بدعتیں ہیں کہ نہیں ہے نا؟ تو پھر جدھر بخاری جائیں گے اور امام مالک جائیں گے ادھر ہی ہم جائیں گے۔ تیرا بخاری کے ساتھ کیا تعلق ظالم انسان؟ تیرا کیا تعلق؟ امام بخاری تو نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں۔ جملہ میرا وہی ہے، پرابلم یہ پڑ گئی کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ تو امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بس سند صحیح with true chain بیان کی ہے یہ حدیث۔ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ the sign of love is that، محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہوتا ہے۔ جملہ سمجھ گئے؟ یہ مطلب نہیں کہ اس کی آنکھ بلائنڈ ہو جاتی، نو، یہ نہیں کہ وہ ڈیف ہو جاتا، نہیں، وہ محبت کی علامت یہ ہے عیب سنتا نہیں ہے، عیب دکھتا نہیں ہے۔ بس اب میری گفتگو
پوری آ گئی کہ اطاعت کسے کہتے ہیں. اطاعت نتیجہ ہے محبت کا, اور محبت کی علامت کیا ہے کہ عیب سنتا نہیں ہے اور آنکھ سے عیب دکھتا نہیں ہے. اب آ جاؤ, اللہ کہہ رہا ہے کہ سنو, مجھے اگر مانو گے یہ اطاعت نہیں ہے, یوم آخرت کو صرف مانتے ہو اطاعت نہیں ہے, رسول کو رسول کہتے ہو صرف یہ اطاعت نہیں ہے, نمازیں پڑھتے ہو یہ اطاعت نہیں ہے, پگڑیاں رکھتے ہو یہ اطاعت نہیں ہے. اطاعت یہ ہے کہ تم کام کرو نبی والے پر, اس کی محبت میں ڈوب کے کرو. اب دنیا میں میرا چیلنج ہے اطاعت کی ڈیفینیشن کچھ اور لے آنا, نہیں تو میرے سوالوں کے جواب ضرور دینا. کیوں دنیا کو گمراہ کرتے ہو؟ بیچارے اتنی نیکی پہ پلٹنا چاہتے ہیں تو کہاں لے جاتے ہو ان کو؟ تو اعمال مقدسہ کی نقل, سنت, یہ حدیث, یہ ساری چیزیں, اطاعت یہ ہے اعمال مقدسہ کی نقل کرنا, لیکن نبی کی محبت میں ڈوب کر. ان لوگوں نے جو کہا کہ اللہ ایک ہے وہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا. انہوں نے جو کہا کہ یوم آخرت ہے یہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا. انہوں نے جو کہا کہ تو اللہ کا رسول ہے یہ نبی کی محبت میں ڈوب کے نہیں کہا. کبھی رب نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ گئے ہو؟ میں قرآن سے باہر نہیں گیا, لیکن اتنا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں ہمارے پاس صرف نبی کا دامن ہے. اگر چھوٹ گیا تو خدا کی قسم تم بڑے ذلیل ہو جاؤ گے. اب چلیے آگے. اب لوگوں نے کیا کام شروع کیا ہے نیا؟ کرتے کیا ہیں؟ نماز پڑھنے آئیں گے سنتے چھوڑ دیں گے, فرض پڑھیں گے اور چلے جائیں گے, اور مجھ سے سوال کرتے ہیں مختار یہ وطروں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ What do you say about وطر؟ تیرا وطروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہا میرا خیال تو ہے کہ لازم ہے. اٹ مینس کہ تو چاہتا ہے کہ یہ بھی چھوٹ مل جائے. نہیں تو لوگ تلاش میں ہیں کہ وطر بھی چھوٹ جائے, حالانکہ وہ انڈیپینڈنٹ نماز ہے, واجب ہے. خیر بھائی وطر بھی چھڑوانا چاہتے ہیں. میں عرض کر جاؤں, لوگ آتے ہیں تو میں نے ایک عربی سے پوچھا, میں نے کہا یار tell me one thing, why do you not offer سنن؟ تو سنن کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے سنن is offered by the Muhammad, he is just like us. یہ تو صرف سنن محمد نے آفر کی ہیں, اگر یہ لازم ہوتی تو فرض نہ ہو جاتی. یہ اتنا بھاری دلیل ہے کہ عام بندہ پریشان ہو جاتا ہے. میں نے کہا سن, تجھے پتہ ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے سنتے پیدا ہوتے لگا دی, ہوتے ہیں, اور سنت لگ جاتی ہے جب ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں. سبحان اللہ. پیدا ہوئے تو آواز آئی مختار کو بلاؤ, باری مسجد میں آیا ہے, بچے کے کان میں اذان دے دے. یہ سنت ہے نا. ابھی تو پیدا ہوا, ٹھہر جا, ابھی میں تیرا کام کرتا ہوں, تو سنتے چھوڑے, تیرے پاس کتے والی موت ہوگی تھی. چھوڑ شروع کر. بات ماں کے پیٹ سے نکلا تو سنت شروع ہو, بھی نماز فرض نہیں ہو. آگے چلو, اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن میں. عقیقہ کرنا سنت سمجھ میں آتا. اس کے منہ میں میٹھی چیز ڈالو تاکہ اس کا دماغ روشن ہوگا. اور میٹھی چیز بھی کوئی بزرگ چبا کے یوں چبا کے اس کے منہ میں ڈالے, اس کا اثر اس کے جائے گا. یہ کیا سنت. اس کی اب ختنے کروا دو. ابھی تو بالغ نہیں ہوا, نماز تیرے پہ فرض پھر جا کے ہوگی. ظالم سنت لگ گئی. اب بالغ ہوا تو کہا فرض ادا کر لو. تو پیدا ہوا تو سنتیں لگ گئی. اب تو مر گیا, مرا تو فرض ختم. بھائی کیا مرنے کے بعد بولتے ہو جناب اٹھیے ذرا نماز پڑھ لیجیے؟ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا مرے ہوئے تو, کیوں؟ اس کو پتا یہ مر گیا نماز ختم. لیکن تم مر گیا تو سنت شروع ہوگی. اس کو ذرا غسل کروانا, اس کو ذرا غسل کروانا, اس کو ذرا نیا سوٹ پہنانا, اس کو ذرا مشک پور لگانا, اور اس کو کندھوں پہ اٹھانا, اور اس کا نماز ذرا پڑھانا. بھائی توجہ رہے, فرض کفایہ ہے. میں اس زمرے میں لے رہا ہوں, فرض کفایہ ہے. اے ظالم, تو نبی کی سنتوں کو چھوڑنے لگا, تو نے معمولی سمجھا, تو پیدا ہوا تو سنتیں ساتھ. تم مرا تو ابھی بھی سنتے ہیں. اس کو مٹی میں دفنانا لیکن اچھی قبر بنانا سنت. اس کی لاحق بنانا سنت, اور اس کے اوپر ہاتھوں سے مٹی ڈالنا سنت. اور ابھی رک جاؤ, ابھی نہ جانا سنت. تو ابھی فرض ختم ہو گئے تو سنتیں ساتھ, فرض شروع نہیں ہوئے تو سنتیں ساتھ. یہ سنتوں نے تیری زندگی سنوار دی. اگر سنتیں نہ ہوتی تو جب تم مرتا تو میری طرف سے آرڈر جاری ہوتا, اے میونسپل والوں اس کو گٹے سے پکڑ کے گٹر میں پھینکو, اس لیے کہ یہ صرف فرضوں کا قائل تھا, سنتوں کا قائل نہیں تھا.
تو سنتوں نے ہماری زندگی کو سنوار دیا، سنتوں نے ہمارے لیے مہربانی پیدا کر ڈالی۔ چلیے کوئی مائی کا لال مجھے بغیر سنتوں کے نماز پڑھ کے دکھائے۔ فرض کتنے ہیں نماز میں؟ فرض چند ہیں، عالم دین جلوہ فرمائے، ان سے پوچھ لیجیے، فرض چند۔ قیام کرنا فرض ہو گیا، تکبیر تحریمہ فرض ہو گئی، بیچ میں قرات کرنا فرض ہو گیا، بھائی تشہد فرض ہو گیا، ارادے کے ساتھ نکلنا جو ہے وہ فرض ہو گیا۔ یہ چیزیں فرض ہو گئی آپ لوگوں کے لیے، یہ رکوع اور سجدہ جو ہے یہ فرض ہے۔ میں واجب کو بھی بیچ میں شامل کر گیا، میں واجب اگر چھوڑ جاؤں تو چند چیزیں رہ جائیں گی۔ آپ لوگوں نے نماز وہ پڑھ دی ہے کہ جس میں سنت نہ ہو۔ کون سی نماز پڑھیں گے آپ کہ جس میں سنت نہ ہو؟ آپ لوگوں نے السلام علیکم جو کہنا ہے ارادے کے ساتھ نکلنا فرض ہے، السلام علیکم کہنا فرض نہیں ہے، عالم علماء جلوہ فرما ہوں گے۔ کھڑا ہونا 3 سبحانک اللہ تک، بھائی یہ بھی فرض نہیں ہے۔ یہ جو سجدے میں پڑھتے ہو یہ بھی فرض نہیں ہے۔ تو اب اگر تم یہ سنن والی نماز چھوڑ دو گے سنتیں، تو نماز تم کھڑا کر پڑھو، کھڑا۔ باہر والا بندہ دیکھے گا یہ صاحب کیا کر رہے ہیں، انہوں نے پتا چلے گا کہ انہوں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں۔ اللہ کے بندو، تم لوگ جب نبی